ایران کے ساتھ ملاقاتیں متوقع ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی معاہدہ پیش کیا جا چکا ہے۔ معاہدہ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا۔ رائٹرز کے مطابق امریکی تجاویز پر ایران کا جواب آج امریکہ کو موصول ہوگا۔ ایران کی جنگ بندی کی تجاویز بھی امریکہ کو موصول ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات جاری رہیں گے لیکن ایران کو آبنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا۔ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو اسٹریٹ آف ٹرمپ قرار دے دیا۔ کہا ایران کی جانب سے نیوکلیئر بلیک میلنگ کو ختم کر دیا، ایرانی رجیم کو ختم کرنے کے قریب ہیں، اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تاریخی اقدام کیا، اب ایران خطے میں کسی کو ہراساں نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں، جنگ میں ایک ہفتے کے دوران 9 طیارے گرے، پاک بھارت جنگ کوئی نہیں روک سکتا تھا، میں نے رکوائی، میں نے کہا جنگ جاری رہی تو 250% ٹیرف لگاؤں گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیت ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ٹرمپ نے 30 سے 50 ملین لوگوں کی جانیں بچائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا اجلاس رواں ہفتے اسلام آباد میں متوقع۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا اجلاس ترکی میں منعقد کرنے کا ارادہ تھا لیکن پاکستانی بھائی کی خاطر اسلام آباد میں رکھا۔ اجلاس میں غزہ صورتحال سمیت اہم عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ ایران سے مذاکرات کے لیے اسرائیل پر زور ڈالے۔ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب آج امریکہ کو موصول ہوگا۔ رائٹرز کا دعویٰ، کہا ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کو مطلع کر دیا گیا۔ ایران کی جنگ بندی کی تجاویز بھی امریکہ کو موصول ہوں گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا 15 نکاتی امن منصوبے پر ایران کے جواب کے منتظر ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے کہا اس ہفتے ایران کے ساتھ ملاقاتیں متوقع ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی معاہدہ پیش کیا جا چکا ہے۔ معاہدہ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا اور اب امریکہ کو ایران کے جواب کی توقع ہے۔ وٹکوف کے مطابق تجویز پر اتفاق ہو جاتا ہے تو 1 ماہ سے جاری جنگ کا حل نکل سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا خطے میں امن کے لیے سفارتی محاذ پر دن رات متحرک ہے، جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مفاہمتی عمل میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ قوم سے خطاب میں کہا کوشش ہے خطہ اور دوست ممالک تباہ کن جنگ سے نجات پائیں۔ ایران اور خلیجی ممالک کے سربراہان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں صرف بین الاقوامی ذمہ داری نہیں بلکہ امت مسلمہ کے بہترین مفاد کے لیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل نے پاور پلانٹ اور نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا، حملے سفارتکاری کے لیے دی گئی مہلت کے منافی ہیں۔ اسرائیل کے مطابق حملوں کے لیے امریکہ کو اعتماد لیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد پاکستان میں ہونے کا امکان ہے۔ جرمن وزیر خارجہ کا دعویٰ، کہا دونوں ملکوں کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے، براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ تنازع کے حل کے لیے امن مذاکرات کو موقع دینا چاہیے۔ جرمنی تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ پاسداران انقلاب نے کہا آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کسی بھی کوشش کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 3 جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ کہا امریکہ، اسرائیل کے اتحادیوں اور حامیوں کے بحری جہازوں کے آبنائے ہرمز سے گزرنے پر پابندی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران کو دشمن جہازوں کا راستہ روکنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ایران آبنائے ہرمز پر ٹولنگ سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایران جنگ مزید 2 سے 4 ہفتے جاری رہے گی۔ یوکرین کے لیے مختص ہتھیاروں کا رخ بھی مشرق وسطیٰ کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ روس ایران کے لیے ایسا کچھ نہیں کر رہا جس سے ہمارے آپریشن میں رکاوٹ پیدا ہو۔ کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ کراچی نے پہلے کھیلتے ہوئے 181 رن بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ کی ٹیم 167 رن بنا سکی۔ HBL PSL 11 کے میچز دیکھیں 10 سپورٹس پر براہ راست۔
کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی. مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. کویت کے ولی عہد نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے. چین، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے گفتگو. خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور. عالمی رہنما نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. اسحاق ڈار سے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا بھی رابطہ. پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہماری خواہش ہے خطے میں امن قائم ہو. پاکستان کی قیادت جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے. بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد پاکستان کا اہم کردار سامنے آیا. جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عرب ممالک سمیت تمام رہنماؤں سے رابطے میں ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تہران کے بازار کا دورہ. جنگ کے حالات میں شہریوں کو ضروری اشیاء کی فراہمی کا جائزہ لیا. کہا جنگ کے حالات میں عوام کو اشیاء کی کوئی کمی نہیں. ایرانی صدر نے اشیاء کی فراہمی پر دکانداروں اور ریٹیلرز کی کوششوں کو سراہا. ایران کے جدید میزائلوں اور ڈرون سے امریکی اور اسرائیلی تنصیبات پر حملے. پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی شہر میں تیل کے ذخائر ڈپو اور فوجی مرکز کو نشانہ بنایا گیا. خطے میں موجود امریکی فوجی معلوماتی تبادلہ مرکز پر بھی حملہ. الزفرا اور الادیری میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. بحرین کے شیخ عیسیٰ بیس پر بھی حملے. آپریشن میں طویل اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار اور ڈرونز استعمال کیے گئے. اسرائیل کے تہران سمیت ایران میں حملے. متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. قم پر حملے میں 18 افراد شہید. ریڈ کراس کے مطابق اب تک حملوں سے ایران میں شہداء کی تعداد 1900 سے بڑھ گئی. اسرائیل کا ایران کی سمندری بارودی سرنگیں بنانے کی فیکٹری تباہ کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی فوج نے کہا ایران کے میزائل اور سمندری بارودی سرنگیں تیار کرنے کی بنیادی تنصیب کو نشانہ بنایا. اسرائیل کا ایران کے واٹر ریسرچ ری ایکٹر پر فضائی حملہ. ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پاسداران انقلاب نے خطے میں موجود امریکی کمپنیوں کو ادارے خالی کرنے کی وارننگ دے دی. زمینی جنگ امریکہ کے لیے جہنم ثابت ہوگی. ایران نے خبردار کر دیا. ایرانی کمانڈر نے کہا کسی بھی زمینی جنگ کا نتیجہ امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک اور ناقابل تلافی نقصانات کی صورت میں نکلے گا. ایران کی 10 لاکھ فوج متحرک ہے. نوجوانوں کی بڑی تعداد بھرتی مراکز کا رخ کر رہی ہے. روس نے ایران کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنے کے الزامات مسترد کر دیے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ایران کے ساتھ قریبی تعلقات اور اسلحہ فراہمی کے معاہدے موجود ہیں لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ کے الزامات من گھڑت ہیں. امریکی نائب صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے تعلقات کشیدہ. خبر ایجنسی کے مطابق جے ڈی وینس اور نیتن یاہو کے فون کال پر بحث ہوئی. امریکی نائب صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے جنگ سے متعلق نقطۂ نظر کو چیلنج کر دیا. کہا نیتن یاہو نے ایران میں رجیم چینج کو نہایت آسان بنا کر پیش کیا. مسافروں کے پاور بینک چارج کرنے پر پابندی عائد. اقوام متحدہ ایوی ایشن ایجنسی نے کہا ایک مسافر زیادہ سے زیادہ 2 پاور بینک رکھ سکے گا. دبئی، عجمان، راس الخیمہ سمیت متحدہ عرب امارات بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے نظام زندگی متاثر. صحرائی علاقوں میں سیلابی صورتحال. سڑکوں پر حد نگاہ انتہائی کم. گاڑیاں پانی میں پھنسی رہیں. دبئی میں ٹریفک کی روانی متاثر. راس الخیمہ میں سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں. شارجہ کی سڑکوں پر بھی پانی جمع. ابو ظبی میں خراب موسم کے دوران حد رفتار کم کر کے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی گئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے کہا میناب میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ سنگین جنگی جرم ہے. امریکہ معصوم بچوں کے قتل عام سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. ایرانی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن اور روسی وزیر خارجہ سے رابطے. مجرموں کے احتساب کا مطالبہ.
اقوام متحدہ کا ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ انسانی حقوق کے کمشنر نے کہا اسکول کے بچوں کو مارنے سے اختلافات حل نہیں ہوں گے، تحقیقات کر کے حقائق کا تعین کیا جائے اور نتائج فوری۔ خلیجی ممالک میں میزائل اور ڈرون حملے، متحدہ عرب امارات کا 6 بیلسٹک میزائل اور 9 ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ریاض کی جانب 6 بیلسٹک میزائل داغے گئے، 2 تباہ کر دیے، 4 خلیج عرب اور غیر آباد علاقوں میں گرے۔ کویت کی مرکزی تجارتی بندرگاہ پر بھی حملہ، پورٹ پر ایمرجنسی نافذ۔ اردن میں 3 میزائل داغے گئے، 2 تباہ کر دیے گئے، 1 مشرقی علاقے میں گرا۔ ایران نے خلیجی ممالک کے ہوٹل مالکان کو خبردار کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکی فوجی اہلکاروں کو رہائش فراہم کرنے سے گریز کرے ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خلیجی ممالک کے ہوٹلوں کو بھی وہی طریقہ کار اپنانا چاہیے جو امریکی ہوٹل فوجی خدمات کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ روس کا 1 اپریل سے تیل کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کا اعلان۔ روسی نائب وزیر اعظم نے کہا پیٹرول کی برآمدات پر پابندی 31 جولائی تک برقرار رہے گی۔ روسی میڈیا کے مطابق پابندی کی وجہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ فرانس نے عالمی توانائی ایجنسی سے وعدے کے مطابق 4% تیل جاری کر دیا۔ فرانسیسی وزیر خزانہ نے کہا 5,80,000 بیرل تیل جاری کیا گیا۔ عالمی توانائی ایجنسی کے رکن ممالک نے 400 ملین بیرل تیل کی فراہمی پر اتفاق کیا تھا۔ G7 ممالک کا عام شہریوں پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ آبنائے ہرمز سے آمد و رفت بحال رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، کہا ہمیں عالمی معیشت کو درپیش خطرات کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ امریکہ کے ڈالرز پر اب ٹرمپ کے دستخط بھی ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کرنسی پر دستخط کرنے والے امریکہ کے پہلے صدر بن گئے۔ نئے ڈالرز جون سے مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے۔ سعودی عرب اور یوکرین میں دفاعی ساز و سامان کی خریداری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا دورہ سعودی عرب، ولی عہد محمد بن سلمان سمیت سعودی قیادت سے ملاقاتیں۔ لاہور، ملتان، پنڈی سمیت پنجاب بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی میں 30 روز کی توسیع، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ داخلہ کے مطابق عوامی تحفظ اور امن و امان کے قیام کے لیے پابندی کا اطلاق 25 اپریل تک رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت۔ کنویں سے یومیہ 2,65,00,000 کیوبک فیٹ گیس حاصل ہوگی۔ ترجمان OGDC کے مطابق کنواں 4,000 میٹر گہرائی تک کھودا گیا۔ گوگل پر کچھ بھی ڈھونڈنے کے لیے ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ گوگل سے براہ راست بات کر سکتے ہیں اور اسے اپنے کیمرے کے ذریعے چیزیں دکھا کر مشورے بھی لے سکتے ہیں۔ گوگل نے اپنے جدید ترین فیچر سرچ لائف کو پاکستان سمیت دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں متعارف کرا دیا۔